الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پیارے مدنی منو، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کا یہ ہم پر بڑا عظیم احسان ہے کہ اس نے اپنے پیارے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا۔ تو جس طرح انسان اور حیوان اس میں امتیاز ہے کہ حیوان کا اپنا انداز زندگی ہے اور اسی طرح انسان کا ایک اپنا انداز زندگی ہے، اسی طرح مسلمان کا انداز زندگی اور ایک کافر ہے اس کا انداز زندگی یہ مختلف ہے۔ مسلمان کا انداز زندگی کیسا ہونا چاہیے؟ تو یقیناً مسلمان کا انداز زندگی یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ یہ وہ ہونا چاہیے جو اس کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور جو مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، ان کے طریقہ کار کو فالو کرتا ہے، اس کے مطابق وہ اپنی زندگی میں معاملات کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کو ایک کامیاب مسلمان کہا گیا۔ اور ایسا شخص دنیا میں بھی عزت پاتا ہے، دنیا میں بھی اس کو عزت ملتی ہے، اس کو مرنے کے وقت بھی راحت نصیب ہوتی ہے۔ ایسا شخص جب قبر میں رکھا جاتا ہے اس کو قبر میں بھی راحت ملتی ہے، جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اس کو قیامت کے دن نعمتیں ملیں گی، اسی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسے قرب نصیب ہوگا، اور بالآخر وہ خوش نصیب مسلمان کہ جس نے اپنی زندگی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے ارشادات کے مطابق گزاری، ایسا شخص جنت میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نام تھا۔ ایک روایت کا خلاصہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بڑی افسردہ چہرہ لے کر ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے غلام کو ایسا افسردہ دیکھا تو پوچھا کہ اے ثوبان کیا بات ہے، کیوں اتنے افسردہ ہو، اتنے غمزدہ کیوں ہو؟ عرض کرنے لگے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج اگر کچھ لمحے کے لیے آپ آنکھوں سے دور ہو جاتے ہیں تو دل بڑا بے چین ہو جاتا ہے، مزہ نہیں آتا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ اگر قیامت کے دن مجھے جنت مل بھی گئی تو جنت میں میرا تو بہت ہی ادنا سا مقام ہوگا اور آپ جنت میں اعلی مقام پر ہوں گے، تو اگر جنت میں ہماری دوری ہو گئی تو مجھے جنت میں کیسے مزہ آئے گا؟ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام خاموش ہوئے۔ اللہ تعالی کی رحمت دریائے جوش پر آئی اور وحی نازل فرمائی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ غمزدہ نہ ہو کہ جو آپ سے محبت کرتے ہیں وہ جنت میں آپ کے ساتھ ہوں گے۔ تو پیارے پیارے مدنی منوں، پتہ چلا کہ محبت جس سے کی جائے تو اس کو جنت میں اس کا قرب نصیب ہوگا۔ اب محبت ظاہر ہے ہم دنیاوی طور پر بھی دیکھتے ہیں کہ بعض نادان کسی کھلاڑی سے محبت کرتے ہیں، کسی اداکار سے محبت کرتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ اس کے جیسا لباس بھی پہنتے ہیں، اس کے جیسے بال بھی رکھتے ہیں، تو اس کا جیسا طور طریقہ بھی اپناتے ہیں، اس کے اسٹائل میں بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم تو مسلمان ہیں الحمدللہ، اور مسلمان کا آئیڈیل اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے چاہیے، ان کے ارشادات کے مطابق جنہوں نے زندگی گزاری ان کو آئیڈیل بنانا چاہیے، تاکہ اس کے مطابق جب وہ زندگی گزاریں گے تو کامیاب زندگی ہو جائے گی۔ تو ہم نے گزشتہ سلسلوں میں اپنے جو طریقہ کار جو بیان کیے جاتے ہیں کہ کون سا کام کس طرح کرنا چاہیے، تو کھانے کے حوالے سے ہمارا کچھ عرصے سے ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا، کیونکہ کھانا ایک ایسی بنیادی چیز ہے کہ ہر کوئی کھاتا ہے، جانور بھی کھاتا ہے، انسان بھی کھاتا ہے۔ تو طریقہ کار کیا ہے؟ تو الحمدللہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات ہمیں ملے ہیں اور ہمیں بتایا گیا کہ کس طرح کون سا عمل کرنا ہے۔ تو ہم نے گزشتہ سلسلوں میں کھانا کھانے سے پہلے کھانا کھانے کی نیتیں کرنی چاہیے، ہاتھ دھونے چاہیے، دعا پڑھنی چاہیے۔ اب آپ کھانا کھانے کے لیے تیار ہیں، ٹھیک ہے، آپ بیٹھ بھی گئے، کیونکہ پچھلی دفعہ ہم نے عرض کیا تھا کہ بیٹھ کر دسترخوان بچھا کر کھانا کھانا سنت ہے۔ اب ہمیں کھانا کھانا ہے تو کھانا کس طرح کھانا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا پینا یہ سنت ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی کھانا کھائے تو سیدھے ہاتھ سے کھائے اور پانی پیے تو سیدھے ہاتھ سے پیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص نہ الٹے ہاتھ سے کھانا کھائے نہ پیے، کہ الٹے ہاتھ سے کھانا پینا یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ تو کھانا سیدھے ہاتھ سے، ٹھیک ہے، سیدھے ہاتھ سے کھائیں گے انشاءاللہ، اور اسی طرح پانی پینا ہے تو سیدھے ہاتھ سے پینا ہے۔ یہ تو ہم اپنی عادت بناتے ہیں، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز لینے دینے میں اس چیز کی احتیاط نہیں ہوتی ہے۔ یاد رکھیے کہ کوئی چیز لینی ہو یا دینی ہو اس وقت بھی سیدھا ہاتھ استعمال کریں، کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے ہر ایک سیدھے ہاتھ سے کھائے اور سیدھے ہاتھ سے پیے اور سیدھے ہاتھ سے لے اور سیدھے ہاتھ سے دے، کیونکہ شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا، الٹے ہاتھ سے پیتا، الٹے ہاتھ سے دیتا اور الٹے ہاتھ سے لیتا ہے۔ تو ہماری تو شیطان سے ویسی جنگ ہے، شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے۔ شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا ہے، شیطان الٹے ہاتھ سے پیتا ہے، شیطان الٹے ہاتھ سے دیتا ہے، شیطان الٹے ہاتھ سے لیتا ہے۔ تو ہم تو شیطان کے خلاف ہم نے جنگ کی ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے پیو، سیدھے ہاتھ سے دو، سیدھے ہاتھ سے لو۔ تو سیدھا ہاتھ سے لینا دینا کھانا پینا یہ سنت ہے، اور یہ ذہن بنا لیں انشاءاللہ آپ کو ثواب بھی ملے گا کہ سیدھے ہاتھ سے لینا دینا کھانا پینا یہ سنت ہے۔ انشاءاللہ اس کی آپ کو ڈھیروں برکتیں حاصل ہوں گی۔ تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ میں ہر نیک و جائز کام انشاءاللہ سیدھے ہاتھ سے کروں گا، کیونکہ سیدھا ہاتھ استعمال کرنے کی بہت تاکید ہے۔ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے الٹے ہاتھ سے کھانا کھایا، الٹے ہاتھ سے کھانا کھایا،
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. اس نے کہا کہ میں سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا. یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اس جواب سے پہچان لیا کہ یہ تکبر سے بول رہا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تجھے استطاعت نہ ہو، مطلب یہ کہ تیرا سیدھا ہاتھ کبھی نہ اٹھے. تو اس نے تکبر کی وجہ سے سیدھا ہاتھ سے کھانا کھانے سے انکار کیا تھا. کیا ہوا پھر؟ اس کا سیدھا ہاتھ کبھی منہ کی طرف اٹھ نہ سکا. تو ہمیں ان چیزوں سے ڈرنا چاہیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سیدھے ہاتھ سے کھانے پینے کی تاکید ارشاد فرمائی ہے. تو نیت کریں کہ انشاءاللہ سیدھے ہاتھ سے کھائیں گے، سیدھے ہاتھ سے پیئیں گے، سیدھے ہاتھ سے لیں گے اور سیدھے ہاتھ سے دیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے ساتھ ہمارے مدنی اسلام بھائی الحمدللہ اکثر ہمیں وقت بھی دیتے ہیں، آج بھی تشریف لائے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم نے گزشتہ دنوں امیر علیہ سنت کی تربیت حاصل کی تھی، نماز کا آپ نے پریکٹیکل سکھایا تھا. تو کچھ سوالات مطلب ہم نے ترتیب دیے تھے کہ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ نماز میں فرائض کا بہت زیادہ مطلب اہتمام کرنا چاہیے. تو ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ نماز کے فرائض کتنے ہیں؟ نماز کے 7 فرائض ہیں. پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ، دوسرا فرض ہے قیام، تیسرا قرأت، اور چوتھا ہے رکوع، اور پانچواں سجدے، اور چھٹا ہے قعدہ اخیرہ، اور ساتواں ہے خروج بھی سنعی ہی. یہ مدنی منوں کے لیے شاید تھوڑا مشکل ہوگا. اس کا لفظی معنی ہے کہ اپنے عمل کے ذریعے باہر نکل جانا. تو ان کی تفصیل انشاءاللہ آئے گی. نماز کے احکام میں بھی امیل سنت نقل کی. تو تکبیر تحریمہ جو ہے یہ شرائط نماز میں سے بھی ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے جن چیزوں کا پورا کرنا ضروری ہوتا ہے وہ شرائط کہلاتی ہیں. تو تکبیر تحریمہ چھٹی اور آخری شرط ہے. اب اس کو فرائض میں بھی شمار کیا گیا. تو چونکہ یہ بالکل متصل ہوتی ہے، اس کے فوراً بعد جو نماز پڑھنے والا ہے یہ نماز میں داخل ہو جاتا ہے، اس وجہ سے ان کو فرائض میں بھی شامل کیا گیا. تو ہم اپنے مدنی منوں سے وہ دہرا نہ لیں کہ بھئی یہ ہمارے مدنی اسلام بھائی فرما رہے ہیں کہ نماز کے فرائض جو ہیں وہ 7 ہوتے ہیں. تو نماز کے فرائض کتنے ہیں؟ 7. کتنے ہیں؟ 7. ٹھیک ہے، نماز کے فرائض کتنے ہیں؟ 7. تو نماز کے فرائض 7 ہیں. اور تکبیر تحریمہ، قیام، پھر قرات، رکوع، سجدے اور قعدہ اخیرہ اور پھر خروج بسنعہ. تو یہ 7 فرائض. اب یہ کہ امتحان شروع ہو گیا. اب آپ نے مجھے کہا تو میں تو فوراً کام دے دوں نا ہمارے قاری صاحبان کو کہ ہمارے ان مدنی منوں کو یہ 7 فرائض یاد ہونے چاہیے. کون کون یاد کر لے گا کل تک؟ سبحان اللہ. دیکھیں بھائی یہاں والے تو نیت کر رہے ہیں، کہ یہ آج ہی ہمارے قاری صاحبان بھی یا قاری صاحب بھی بیٹھے ہیں تو ممکن ہے یہ تو یاد کرا دیں گے. اب پاکستان میں جو بیٹھے ہیں وہ پتہ نہیں کب یاد کریں گے. انشاءاللہ یاد ہو جائیں گے. تو ہاتھوں ہاتھ اگر دوہرا لیں کہ بھئی یہ 7 ہے، سو 7 جو ہے وہ تکبیر تحریمہ، قیام، قرات. یہ تو سمجھ لیں کہ اس حالت میں ہی ہم نے 3 فرض ادا ہو گئے. چوتھا فرض ہمارا رکوع، 5واں فرض جو ہے وہ سجدے، اور چھٹا قاعدہ اخیرہ، اور 7واں خروج بسنعی. تو یہ 7 فرائض انشاءاللہ ہاتھوں ہاتھ ہمارے قاری صاحبان ان کو یاد کرا دیں گے انشاءاللہ. اچھا، تکبیر تحریمہ کی جیسے آپ وضاحت فرما رہے ہیں کہ جو اب اس کو آسان لفظوں میں کیا کہیں گے جو اللہ اکبر کہا جاتا ہے؟ تکبیر تحریمہ اس چیز کا نام ہے کہ اللہ اکبر. جس طرح یہ پچھلے سلسلے میں طریقہ کار امیل سنت کی برکت سے عرض کیا تھا، امیل سنت کی بھی زیارت اسی سلسلے میں ہوئی تھی. تو تکبیر تحریمہ کی اللہ اکبر، تو یہ کہہ کر مطلب ہاتھ کانوں تک جو بلند کرتے ہیں اس کو ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. اب اس کا صحیح تلفظ بھی یاد ہونا چاہیے. یہاں جو لفظ کہا جا رہا ہے کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ اکبر. دہرائیں،
اللہ اکبر. اچھا یہ اک نہیں ہے، اک جو ہے نا یہ حروف قلقلہ نہیں ہے. قاری صاحبان زیادہ سمجھائیں گے، اس کو تھوڑا سا توجہ دے دیں. اور میں بالخصوص بار بار قاری صاحبان سے اس لیے عرض کرتا ہوں کہ ظاہر دہرانا آپ نے ہی ہے، سننا آپ نے ہے. اللہ اکبر، بلند آواز سے کہیں اللہ اکبر. تو یہ تکبیر تحریمہ کے لیے ہم نے یہ تکبیر کہی اور ہاتھ باندھے پورا ہو گیا جی. اب اس کے بعد نماز کو شروع کر لی. اب قیام ہے، تو قیام کا مطلب یہ ہے کہ سیدھے کھڑے ہوں. اب سیدھے کھڑے ہوں تو اس کی ایک پہچان فقہاء کرام نے بتائی کہ قیام اس چیز کا نام ہے کہ اگر آپ کھڑے ہو کر اپنے گھٹنوں کی طرف ہاتھ بڑھائیں تو آپ کے ہاتھ گھٹنوں تک نہ پہنچے. اب یہ الگ بات ہے کہ وہ دھڑ چھوٹا ہو یا قد چھوٹا ہو، کسی وجہ سے پہنچ گئے، لیکن ایک عام انسان اگر کھڑا ہو کر ہاتھ چھوڑے تو اپنے گھٹنوں تک نہ پہنچ سکے. تو قیام میں سیدھے کھڑے ہونا ہے، تو یہ قیام کا نام ہے. مجھے یاد آ رہے ہیں بعض وہ جو خاص کر وہ ہمارے مدنی منع رکعتوں میں شامل ہوتے ہیں، بھاگ بھاگ کے وہ یوں مطلب جھک کے ہاتھ اٹھائے، مطلب تو یہ نہیں کرنا ہے، بلکہ سیدھا کھڑا ہو کر، یعنی سیدھا کھڑا ہو کے باقاعدہ ہاتھ اٹھانے کا تو ماشاءاللہ مرشد نے ہمیں سکھایا تھا کہ ہاتھ بالکل سیدھے ہونے چاہیے، نہ بالکل بند ہو نہ بالکل کھلے ہوئے ہوں، بلکہ معتدل حالت میں ہو. اور کانوں تک ہاتھ لگا کر ہم نے یہ ہاتھ اٹھا کر ہاتھ باندھنے. تو یہاں پر ہم نے سیدھا قیام، سیدھا کھڑا ہونا، یہ بھی فرائض میں سے. اچھا تیسرا جو ایک فرض آپ نے کہا قرات، تو قرات کس چیز کا نام ہے؟ قرات یہ کہ ہر حرف جو ہے یہ درست مخارج سے ادا ہو. اب اس میں جیسے مدنی منع ماشاءاللہ اب جب قرآن پاک حفظ کر رہے ہوتے ہیں یا ناظرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں تو بہت اچھی طرح سے مشق کرتے ہیں، اور پتہ ہے قاری صاحب کو سنانا ہے، آپ سنانے بیٹھیں گے تو وہ الفاظ بھی درست ادا ہونے چاہیے. تو نماز میں اب لگتا ہے ایسا کہ بار بار ہونٹ بھی نہیں ہل رہے ہوتے. اچھا ہونٹ ہلنے چاہیے. میں یہ کہ ہونٹ اب جب آپ پڑھیں گے تو قرات اس چیز کا نام ہے کہ اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو، جیسے مثلا کوئی کم سنائی جس کو دیتا ہے یا سنتا نہیں ہے، یا پھر یہ کہ کوئی شور ہے گاڑیوں وغیرہ کا یا کسی اور چیز کا، پنکھوں کا شور ہے، تو یہ رکاوٹ نہ ہو. اگر یہ رکاوٹ نہیں ہے تو اتنی آواز سے کہے کہ اپنے کان سن لیں. اب جب اتنی آواز سے کہے گا ظاہر ہونٹ تو تھوڑے بہت ہلیں گے نا. تو اس حوالے سے یہ کہ مدنی منوں کو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ قرات کم از کم اس چیز کا نام ہے کہ اپنے کان سن لیں. تو یہ جو ہمارے یہاں قرات کی دو قسمیں کی جاتی ہیں کہ خفی قرات جو ہلکی آواز میں صرف اپنے کان سن لیں، اور جہری قرات یہ کہ وہ جو امام مغرب یا فجر کی نمازوں میں یا عشاء کی نماز میں یہ کرتے ہیں اور پچھلے جو نماز پڑھنے والے مقتدی ہوتے ہیں وہ سنتے ہیں. تو مدنی منوں کو اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ جس طرح درست مخارج سے ادائیگی سبق میں کرتے ہیں، سبق سناتے وقت کرتے ہیں، قراءت میں بھی یہ ضروری ہے. یہاں پر وہ مدنی منع خاص کر خیال کریں گے جو مطلب وہ ہمارے وہ اصطلاح میں اٹھک بیٹھک کہا جاتا ہے نا، وہ جلدی جلدی بس وہ جیسے تیسے نماز، کیونکہ اب والد صاحب نے بھی سختی کی ہے، امی بھی بار بار پوچھی نماز پڑھی. اب نماز پڑھی تو ظاہر ہے جیسے امی کو بھی کہنا ہے کہ نماز پڑھ لی، قاری صاحبان بھی سر پہ کھڑے ہیں کہ جناب نماز پڑھنی ہے آپ نے. تو اب وہ بس وہ جیسے تیسے وہ کھڑے رہیں گے اور مطلب نیچے جائیں گے. اور لیکن یہاں پر ہمیں جو بات سکھائی جا رہی ہے وہ یہ کہ چاہے مطلب اکیلے میں جب نماز پڑھیں گے، کیونکہ امام کے پیچھے تو ہم نماز پڑھیں گے تو قرات کرنی نہیں ہے، وہ تو ہم بالکل خاموش ہی رہیں گے. لیکن جیسے ہی مطلب ہم نے اکیلے میں پڑھنی ہے تو مدنی منع اس بات کا بہت احتیاط کریں کہ جس طرح آپ جیسے مثال ایز اے امام، اگر آپ امام ہیں، اب امام ہیں تو کیسے آپ پوری پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین، تو اب آپ یہ پوری سورہ فاتحہ بھی پڑھ رہے ہیں، آپ قرات بھی کر رہے ہیں. تو یہاں پر سمجھنے کی بات یہ کہ جو آپ اکیلے میں نماز پڑھیں گے آپ کو بھی قرات پوری کرنی ہے. قرات اگر پوری نہیں ہوگی یا اس کی جو جتنی پڑھنی ہے، اب یہ ساری تفصیل ظاہر ہم اس مختصر سے سلسلے میں نہیں بتا سکتے. قاری صاحبان کو ضرور چاہیے کہ وہ اس کا ایک طریقہ کا جو نماز کے احکام میں الحمدللہ امیر علیہ سنت نے بالکل اس کے ساتھ پورا طریقہ پڑھ کر سنا دیں. بلکہ ذہن نصیب ہمارے مدنی منع
ان مسائل کو یاد کرنے کی کوشش کریں. بالکل یاد ہو سکتے ہیں. جو بات بار 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 پڑھی جائے وہ دل میں قرار پکڑ لیتی ہے. تو نماز کے بھی مسائل یاد ہونے چاہیے. تو قرات جتنی کرنی ہے یہ سارے مسائل آپ کو اس کتاب میں ملیں گے. اچھا تسبیحات جو رکوع اور سجدے میں ہوتے ہیں اس میں بھی بعض وہ چبا جاتے ہوں گے شاید, تو اس میں بھی پورا ایسے الفاظ ادا کریں کہ وہ ہر لفظ صحیح جگہ سے ادا اور پوری سمجھ آئے. یعنی آپ رکوع میں پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم, یعنی یہاں پر وہ قاری صاحب عین نکالو زور پڑھو. تو اب یہ جو چیزیں یہ آپ کو یعنی آپ کا کہنے کا مقصد یہ کہ نماز میں اس کی بہت زیادہ احتیاط کریں. جی جی بالکل. یعنی ہا ہے نا, آپ نے اگر قاری صاحب کو ہا نہیں کہا تو قاری صاحب نے آپ کا سبق ہی روک دیا کہ پہلے مخارج درست کریں. تو اب یہاں پر سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, تو یہ تسبیح جو ہے نا یہ 3 مرتبہ تو کم سے کم پڑھیں نا. اب آپ اس طرح پڑھیں کہ ایک مرتبہ بھی سمجھی نہ جائے کہ آپ نے ایک دفعہ بھی پڑھی کہ رکوع میں گئے فوراً اٹھے سجدہ کیا اور چلے, پھر سجدہ کیا پھر اٹھے, تو یہ درست نہیں ہے. بلکہ نماز کو اس انداز سے ادا کریں جس انداز سے ادا کرنے کا حکم ہے. کہ ہماری نمازوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے. فرشتوں کو جب سے پیدا فرمایا, سبحان اللہ, روایتوں میں آتا ہے بعض فرشتے جب سے پیدا ہوئے قیام میں کھڑے اور اللہ کی تسبیح کر رہے, حمد کر رہے ہیں. کسی کو پیدا کیا جب سے پیدا ہوا رکوع میں ہے, اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. کوئی فرشتہ جب سے پیدا ہوا سجدے میں, جب سے پیدا ہوا سجدے میں ہے, قیامت تک سجدے میں رہے گا. اور جب اٹھایا جائے گا کیا کہے گا, یا اللہ ہم نے تیری ویسی عبادت نہ کی جیسی عبادت کرنا حق تھا. تو الحمدللہ ہمیں کس قدر یہ عظیم الشان انعام ملے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عبادتیں ہم کو ادا کرنے کی مطلب حکم فرمایا. اب یہ کتنا بد نصیب ہے وہ مسلمان جو ان فرائض کو ادا کرنے میں کوتاہی کرتا ہے, اور اگر کھڑے بھی ہو گئے تو پھر بھی نفس و شیطان کی شرارتوں سے کا شکار ہو کر غفلت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے. تو غفلت کے ساتھ جو نماز پڑھے گا اس کی نماز کیسے ہوگی؟ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے, آپ قاری صاحبان کو سنا رہے, درست قرآن سنا رہے, اکیلے میں نماز پڑھ رہے, درست نہیں پڑھ رہے, اچھا تو نہیں ہے نا. تو انشاءاللہ نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کریں گے. اچھا اب جیسے سجدے کی احتیاطیں بھی امیر علیہ سنت نے ارشاد فرمائی. یہ قاعدہ اخیرہ جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جیسے ہمارا چھٹا فرض, جی جی, تو یہ قاعدہ اخیرہ سے کیا مراد ہے؟ قاعدہ اخیرہ میں یہ کہ جو 4 رکعت والی نماز ہے اس میں چوتھی رکعت میں جو بیٹھتے ہیں, اور جو 2 رکعت والی نماز ہے تو اس میں جو دوسری رکعت میں بیٹھتے ہیں آخر میں, یا مغرب ہے اس کی تیسری رکعت میں جو آخر میں بیٹھیں گے, تو جو نماز کی آخری رکعت میں ہم بیٹھتے ہیں تحیات میں, وہ ہمارا قاعدہ اخیرہ ہوتا ہے. وہ عبدہ و رسولہ تک یہ فرض ہے, تو بقیہ آگے وہ پھر نماز مکمل کرنے میں آ جاتا ہے. تو یہ قاعدہ اخیرہ کہلاتا ہے. اس میں یہ کہ 2 زانوں ہو کر طریقہ امیر سنت نے دکھایا ہوگا تو اس طرح بیٹھیں, یہ قاعدہ اخیرہ ہے. اور آخری جو فرض کے متعلق آپ نے جو خروج بھی نماز سے باہر نکلنے کا جو, تو اس میں یہ کہ ایسا کام کوئی کیا جائے جس سے نماز سے باہر ہونا سمجھا جیسے ہم سلام پھیرتے, تو ہمارے ہاں جو مقرر ہے وہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس سے یہ خروج بھی سنئی ہو جائے گا. تو یہ 7 فرائض آپ نے آج سنے ہیں, قاری صاحبان فالو اپ کریں, اس کو یاد کرائیں, وہ بچپن میں یاد کرائیں گے. نماز کو نماز کا ایک ایسا انداز ہو, ایسا طریقہ ہو, اللہ کرے ان بزرگوں کا صدقہ کہ جن کے گھر میں بھی آگ لگ جاتی تھی وہ نماز پڑھتے تھے, ان کو گھر کی آگ کا بھی پتہ نہیں چلتا تھا. زخم ہوتا تھا, اس زخم کا وہ پٹیاں لگ گئی, علاج ہو گیا, اس کو زخم کا مطلب پتہ ہی نہیں چلتا تھا. اور ہماری نماز تو ایسی ہے کہ اگر مکھی بھی بیٹھتی ہے تو ہمیں مطلب اڑا رہے ہیں, تو کبھی یہاں کھجا رہے ہیں, کبھی یہ سیٹ کر رہے ہیں, کبھی عجیب و غریب ہماری حالتیں ہوتی ہیں. نماز اہم ترین عبادت ہے, اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ, بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے, آپ سیکھتے رہیں گے. ہمارے جو مدرسۃ المدینہ کے مدنی منع ہیں, قاری صاحبان ان کو ایسی نماز پڑھنا سکھائیں جیسی نماز پڑھنی چاہیے, کیونکہ یہ آپ کے پاس قوم کی امانت ہے. ان کی تربیت کرنا
ہماری ذمہ داری ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.